ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مکس کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دیں تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کے ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنی تھی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے ڈیل کر لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ سب تو قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ بپیتا جی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزا میں موت کی سزائیں دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کرا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرینکی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 1-2 جنگی جہاز بہت بڑے تھے۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ دام بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکے ہوئے شعلے تھے اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شمع کے مانند تھے۔ مسلمانوں کے اس برساتی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے۔ انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجی
فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر اسلام نور الدین زنگی نے فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کی گئی۔ یونانیوں اور سسلی کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہوئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی وقائع نگار اسد الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقائع نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گھر رہی ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس